اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو موضوع ہے وہ ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی؟ حضرت امام علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یا ابو بکر ابن قحافہ نے؟ تاریخ کے مطالعے سے اس بات کی کوئی رد ثابت نہیں کر سکتا کہ صحیح مسلم کی حدیث 4580 حدیث نمبر صحیح ہے اور صحیح سند سے ثابت ہے، اور صحیح مسلم مسلمانوں کی معتبر کتاب، بخاری، مسلم اور قرآن کے بعد افضل ترین کتاب ہے۔ اس میں اس حدیث نمبر 4580 میں درج ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنا باغ فدق کا مطالبہ کے لیے دربار میں پیش ہوئی۔ جب دربار میں باغ فدق کا مطالبہ کیا گیا تو ابو بکر ابن قحافہ نے ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اعلان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ان کی مال میں جو وہ چھوڑ دیتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اس حدیث کی راوی عائشہ ہے، حضرت عائشہ بنت ابو بکر ہے۔ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے اور اس حدیث کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اس حدیث میں آگے فرماتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتی بیٹی کو یہ بات پتہ چلی تو وہ غضبناک ہوئی ابو بکر ابن قحافہ پر اور وفات تک ان سے کوئی کلام نہیں کیا۔ جب وفات ہو گئی ان کی تو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو تنہائی میں اکیلے میں دفن کیا ہے، کسی کو بھی اطلاع نہیں دی، نہ ابو بکر ابن قحافہ کو نہ عمر ابن خطاب کو۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے، واضح ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تنہائی میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دفن کیا ہے۔ کچھ روایت جیسے کہ طبقات الکبریٰ البیہقی میں یہ روایت ملتی ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں یہ روایت ملتی ہے کہ ابو بکر ابن قحافہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان کو آگے کر کے بولے کہ آپ نماز جنازہ پڑھائیے، مگر یہ روایت حقیقت میں صحیح نہیں ہے کیونکہ اس کی جو سند ہے وہ ضعیف ہے۔ اس سند کے اعتبار سے دوسرا کتاب جو مورخین کی طرف لکھی گئی ہے وہ طبقات ابن سعد میں یہی روایت نقل کیا گیا ہے، وہ بھی روایت ضعیف ہے، اسی لیے کیونکہ اس میں جو راوی ہے وہ سخا نہیں ہے، ضعیف راوی ہے اور مجہول راوی ہے۔ مگر معتبر روایت جو ہے وہ ہے صحیح مسلم کی 4580 حدیث نمبر۔ اس حدیث میں سند کے ساتھ اور صحیح روایت عائشہ بنت ابو بکر سے روایت موجود ہے۔ عائشہ بنت ابو بکر اگر فرما رہی ہے یہ حدیث کو اور اپنی آنکھوں سے اس وقت کی موجودہ گواہ یہی ہے عائشہ بنت ابو بکر، تو عائشہ بنت ابو بکر اگر کہہ رہی ہے یہ بات تو ظاہراً یہ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے۔ مگر جو لوگ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے وقت باغ فدق کے وقت پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، ان کی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی، اس راوی سے حدیث لینا کہاں تک صحیح ہے؟ میں اسی کے آگے ایک لفظ بھی نہیں کہنا چاہوں گا کہ کوئی یہ کہے کہ ابو بکر ابن قحافہ نے نماز جنازہ پڑھائی، جب ابو بکر کی بیٹی اقرار کر رہی ہے کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، تو پھر تم کون ہو بولنے والے کہ ابو بکر ابن قحافہ نے نماز پڑھائی؟ اگر ابو بکر ابن قحافہ نے نماز پڑھائی ہوتی تو عائشہ خود اس بات کا گواہ دیتی اور اس بات پر تائید کرتی اور اس بات پہ خوش ہوتی کہ میرے ابا جان نے نماز جنازہ پڑھائی، مگر ان کی ایک روایت بھی نہیں ہے کہیں موجود کہ اس میں یہ اقرار ہو کہ ابو بکر یعنی میرے بابا نے یا میرے ابا نے نماز جنازہ پڑھائی۔ اگر نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کوئی اطلاع بھی نہیں دی تو یہ تو واضح ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے ان سے۔ جو لوگ ابو بکر ابن قحافہ اور عمر ابن خطاب سے تعلقات اچھے کا ڈھول پیٹتے ہیں، ان کو یہ بات اپنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے زندگی تا قیامت تک نہیں کر سکو گے، پوری زندگی تمہاری ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس میں یہ موجود ہے کہ ابو بکر ابن قحافہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ان کو کوئی اطلاع بھی نہیں دی۔ جب ان کو بلایا تک نہیں ہے نماز جنازے میں تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے کوئی تعلقات اچھے نہیں تھے۔
बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तन्हाई में दफन किया मौला अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने, और चंद लोगों के साथ, जैसे सलमान थे, अबू जर थे, मिक़दाद थे, इन लोगों के साथ दफन किया गया। और हसन हुसैन और कनीज़ी थी, तन्हाई में दफन हुए और किसी को निशान कब्र भी नहीं बताई। मोतबर रवायत से जन्नतुल बकी भी है, और मोतबर रवायत से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिंबर के नीचे भी है। तो बहरहाल कब्र के ऊपर तबसरा नहीं है, दफनाने और नमाज जनाजा के ऊपर है। तो नमाज जनाजा की साबित आपकी किताब सही मुस्लिम मोतबर किताब हदीस नंबर 4580 से साबित हो चुका, और रावी आयशा बिनते अबू बकर जो खुद गवाह है। तो आयशा बिनते अबू बकर जब अपने अब्बा के खिलाफ गवाही दे रही है कि मेरे बाबा ने ही नमाज जनाजा नहीं पढ़ाई, तो जो भी अबू बकर के चाहने वाले हैं वो ये दावा बिल्कुल ना करे कि वो आयशा बिनते अबू बकर से ज़्यादा अफजल है और वो अबू बकर को लाके नमाज जनाजा पढ़ाई। ऐसा बिल्कुल भी ना कहो, ये हकीकत नहीं है। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं।